برائے خوشنودی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و خاندان زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ 7 محرم کے حوالے سے سلام پیش کرتا ہوں۔ دنیا میرے اشکوں سے پریشان بہت ہے، پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے جب سے ملی خاک شفا میں نے جبیں پر، ہے جب سے ملی خاک شفا میں نے جبیں پر، آئینہ مجھے دیکھ کے حیران بہت ہے، آئینہ مجھے دیکھ کے حیران بہت ہے، یہ سوچ کے غازی نے اٹھائی نہیں تلوار، یہ سوچ کے غازی نے اٹھائی نہیں تلوار، ان کے لیے بے شیر کی مسکان بہت ہے، ان کے لیے بے شیر کی مسکان بہت ہے، زہرا نے ہمیں شہکا عزادار بنایا، زہرا نے ہمیں شہکا عزادار بنایا، ہم جیسے غریبوں پہ یہ احسان بہت ہے، ہم جیسے غریبوں پہ یہ احسان بہت ہے، اب زین کو کچھ اور لقب سے نہ نوازو، اب زین کو کچھ اور لقب سے نہ نوازو، زوار ہے مولا کا یہ پہچان بہت ہے، زوار ہے مولا کا یہ پہچان بہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام وحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، بلند آواز سے جاگتے ہوئے صلوات پڑھیے آل محمد کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ 1446 ہجری کی آج 7 محرم ہے، اور آپ حضرات مسلسل یہ اشرا جو میٹرو ون نیوز کی جانب سے منعقد ہے، آپ حضرات 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور مسلسل 6 روز سے آپ حضرات کے ساتھ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اطاعت رسول،
کہ رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے، رسول کا اتباع کیسے کرنا ہے۔ کائنات میں یہ ہم نے علی یا اولاد علی سے سیکھا ہے یا پھر ابو طالب سے سیکھا ہے کہ اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اطاعت کا مفہوم کیا ہے۔ شیطان نے انکار کیا آدم کے سجدے کا تو فوراً سے اللہ نے اسے شیطان قرار دے دیا، ابلیس بنا دیا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، فوراً سے اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اللہ نے کہا تم نے لاکھ سجدے کیے ہوں، تم نے لاکھ عبادتیں کی ہوں، تم نے لاکھ جو ہے وہ میری بات مانی ہو، مگر آج میں نے تم سے ایک جملہ کہا تھا اور وہ تمام فرشتوں نے، تمام ملائکہ نے اس کا اقرار کیا، مگر تم نے انکار کر دیا۔ تو یہیں سے معیار قائم ہو گیا کہ چاہے آپ لاکھ سجدے کرتے رہیں، چاہے آپ لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، اگر آپ احترام نبوت نہیں کریں گے تو آپ کی پڑی ہوئی آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ کی پانچوں وقت پڑی ہوئی آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ شیطان سے زیادہ عبادت کائنات میں کسی نے نہیں کی تھی، سب سے بڑا عبادت گزار تھا، مگر صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے یہ معیار قائم کر دیا کہ معیار بندگی سجدہ نہیں ہے، معیار بندگی عبادت نہیں ہے، معیار بندگی صرف اور صرف احترام نبوت ہے۔ اور احترام نبوت ہمیں علی نے سکھایا ہے، احترام نبوت ہمیں حسن نے سکھایا ہے، احترام نبوت ہمیں حسین نے سکھایا ہے، احترام نبوت ہمیں ابو طالب نے سکھایا ہے۔ سب چھوڑیے، احترام نبوت ہمیں فاطمہ بنت اسد نے سکھایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے، آپ نے شاید 4 یا 5 محرم کو جملہ سنا تھا کہ اتنا بڑا احسان کیا فاطمہ بنت اسد نے اسلام پہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے اللہ کی محبت کو پالا ہے، اور اس طرح پالا ہے کہ بیان کرتے ہیں علی خود کہ فاطمہ بنت اسد نے کبھی بھی مجھ پہ ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ مجھ پہ ترجیح دی ہے رسول کو، ہمیشہ سے مجھ پہ فوقیت دی ہے رسول کو، یعنی رسول کو پالا ہے، گود میں کھلایا ہے، بال بنائے ہیں، نوالے بنا بنا کے کھلائے ہیں۔ تو جس فاطمہ بنت اسد کا اتنا بڑا احسان ہو، جس ابو طالب کا اتنا بڑا احسان ہو، تو اس کا انعام بھی بڑا ہونا چاہیے۔ کل آپ نے جملہ سنا، انعام اتنا بڑا دیا تھا کہ جو شرف مریم سے واپس لے لیا گیا تھا، فاطمہ بنت اسد کو اللہ نے اپنے گھر میں علی کی آمد اپنے گھر میں کروا کر بتایا کہ کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے۔ دیکھیے، علی کہیں بھی پیدا ہوتے علی علی ہی رہتے، نہیں آپ نہیں سمجھے، علی کہیں بھی پیدا ہوتے علی علی ہی رہتے، مگر خانہ کعبہ میں آنا علی کی فضیلت نہیں بلکہ فاطمہ بنت اسد کی فضیلت ہے۔ کعبے میں آنا علی کی فضیلت تو ہے ہی ہے، مگر فاطمہ بنت اسد کی فضیلت ہے، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اتنا بڑا احسان جو اللہ نے احسان کا بدلہ اتارا ہے، اسی طرح محمد نے بھی احسان کا بدلہ ایسے اتارا ہے کہ محمد نے کبھی بھی چچی نہیں کہا ہے، ہمیشہ فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کا کہا ہے، ہمیشہ ماں کا نام دیا ہے، ہمیشہ کہا ہے فاطمہ بنت اسد میری چچی نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے۔ جب رخصت ہوئی ہے، مصائب کا جملہ سنیے فضائل میں، جب رخصت ہوئی علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ رسول نے کہا علی تمہاری ماں اس دنیا سے نہیں جا رہی، میری ماں بھی اس دنیا سے جا چکی ہے، یعنی ہمیشہ سے ماں کہا ہے۔ جملہ کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ یہ 14 کے 14 محمد، یہ 14 کے 14 محمد نہیں، یہ کل کے کل محمد ہیں، اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد، کل ہونا محمد۔ دیکھیے روٹیاں آپ نے سنا 3 محرم یا 4 محرم کو کہ دسترخوان اتنا وسیع تھا ابو طالب کا، اتنا پاکیزہ تھا کہ اللہ نے محمد کے لیے عرش سے نہیں منگوایا، ابو طالب کے گھر پہ 40 برس کھلایا ہے۔ جس محمد کے لیے یہ معیار ہو کہ جہاں محمد راہب کے گھر پہ گوشت نہ کھائیں کہ اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، اس محمد نے 40 برس ابو طالب کے گھر پہ کھانا کھایا ہے، اس محمد نے 40 برس ابو طالب کے گھر پہ کھانا کھایا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ تو جب ملائکہ آتے ہیں، جیسے آپ نے شب ہجرت پہلی تقریر میں سنا، جو تھے پہلی تقریر میں انہیں یاد ہوگا کہ جیسی آئے رات بھر یہی سمجھتے رہے کہ یہ علی نہیں ہے، یہ نبی سو رہے ہیں۔ کافروں کو بھی سوتا ہوا علی علی نہیں لگا بلکہ نبی لگا ہے۔ کافر تھے مشرک تھے، مگر سوتے ہوئے علی کو علی نہیں سمجھا بلکہ نبی سمجھا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے محمل، اگر آپ کسی چیز کا الٹا بنائیں گے تو وہ لفظ بگڑ جائے گا۔ واحد کائنات میں علی کا یہ شرف ہے، اگر آپ الٹا بھی بنائیں گے تو فضائل میں شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ
کرسی ورسی، یہ لفظ کہتے ہیں ہم اپنی عام زندگی میں. اے سی ویسی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بستر وستر. علی کا محمل بھی اگر بنائے تو وہ ایسا بنتا ہے کہ کائنات میں کسی اور کا نہیں بن سکتا. اے سی ویسی، بستر وستر، کرسی ورسی، قالین والین، یہ سب آپ کہتے ہیں. علی کا محمل بھی بنائے تو صرف فضیلت میں بیان ہوتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ الٹا بھی کریں گے تو بنے گا علی ولی. علی کو ہمیشہ ولی ہی کہیں گے آپ، کیونکہ علی کو ولی ہم نے نہیں بنایا، علی کو ولی اللہ نے بنایا ہے. علی کو ولی محمد نے نہیں بنایا، علی کو ولی اللہ نے بنایا ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھیے اللہ ہر کسی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے. اب بات آ گئی تو سن لیجئے. اللہ ہر کسی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے، علی کا گھاٹا برداشت نہیں کرتا. آپ کہیں گے کیسے؟ ہر کسی کا گھاٹا برداشت کرتا ہے اللہ، علی کا گھاٹا برداشت نہیں کرتا. کیسے؟ نہ جانے کتنے لوگوں نے، جاہل مطلق لوگوں نے اس کی موجودگی میں علی کو خدا کہا، وہ خاموش بیٹھا رہا. مگر جیسے ہی ولایت پہ حملہ ہوا اللہ نے کہا اپنا گھاٹا برداشت کروں گا، علی کا گھاٹا برداشت نہیں کروں گا. جیسے ہی حملہ ہوا ولایت پہ، حارث نے کہا اپنی طرف سے بنایا ہے. آسمان سے پتھر نازل ہوا، پتھر اس کے سر پہ لگا. اللہ نے عرش سے پتھر بھیج کر بتا دیا اپنا گھاٹا برداشت کروں گا، علی کے فضائل میں کمی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ سب کے سب محمد ہیں. ہر دروازے پہ جائیں محمد ہے، ہر دروازے پہ. انہی کے دروازے پہ علم بھی ملتا ہے، انہی کے دروازے پہ معرفت بھی ملتی ہے، انہی کے دروازے پہ شجاعت بھی ملتی ہے، انہی کے دروازے پہ تلوار چلانے کے آداب بھی ملتے ہیں، انہی دروازے پہ تہذیب بھی ملتی ہے. ہر چیز اسی دروازے پہ ملتی ہے. تو جب ملائکہ آئے تو دیکھیے، جب شب ہجرت کافروں نے دیکھا کہ علی سو رہے تھے، علی، سب کو لگا نبی سو رہے ہیں، ڈاؤٹ ہوا انہیں. تو جب یہ سب کے سب محمد ہیں، صورت میں، سیرت میں، جمال میں، حسن میں، ہر چیز میں محمد ہیں، تو کبھی کبھی فرشتوں کو بھی تو ڈاؤٹ ہوا ہوگا. نہیں آپ بہت تھک کے سن رہے ہیں گرمی کی. ویسے کل یہ عرض کیا تھا کہ گرمی سے گھبرانا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ذکر علی میں کسی بھی قسم کا بہانہ نہیں چلتا ہے، نہ ہی طبیعت خرابی کا، نہ ہی گرمی کا، نہ ہی سردی کا، کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے. تو فرشتوں کو بھی تو ڈاؤٹ ہونا چاہیے. کیا خوب کہا کسی شاعر نے، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. وجہ یہ ہے، یہی اسی در سے معرفت ملتی ہے. اور معرفت آپ کو صرف آل محمد بتا سکتے ہیں کہ معرفت کا معیار کیا ہے. معرفت صرف جب ملتی ہے کہ جب اعلیٰ ظرف ہو انسان، کم ظرفی پہ معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ابن عبداللہ نامی ایک شخص تھا، متقی، پرہیزگار، نمازی، حاجی، روزے دار. بزرگ یہاں موجود ہیں، تائید کریں گے. اب اگر کسی کے اندر اتنی صفتیں آ جائیں، اکڑ کے چلتا ہے، ارے میں نمازی بھی ہوں، میں روزے دار بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوں، ہر چیز میرے اندر ہے، میں تو تھوڑا اکڑوں گا. متقی بھی، پرہیزگار بھی، بادشاہ وقت کو بھی ٹوک دیتے ہیں. امام کے پاس آئے، کہا مولا، سلام کیا. امام نے کہا اے ابن عبداللہ، تیرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس معرفت نہیں ہے. یاد رہے، علم بھی ہے، معرفت، علم بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہیں، نمازی، حاجی، روزے دار، ہر صفت موجود ہے. مولا کہہ رہے ہیں تیرے پاس معرفت نہیں ہے. کہ مولا کہاں جاؤں معرفت کے لیے؟ اگر آپ نے یہ جملہ ضائع کر دیا تو گویا آپ نے 7 تقریریں ضائع کر دی. کہ مولا کہاں جاؤں، یہ والا جملہ کیا کہہ رہے ہیں، مولا کہاں جاؤں معرفت کے لیے؟ کہا جاؤ مدینہ کے فقہا کے پاس. چلے گئے، سال بھر بعد واپس آئے. اب جیسی واپس آئے، علم کلام، علم حدیث، علم رجال، علم منطق، فلسفہ سب سیکھ کر آئے. کاغذ پہ لکھا، کہ مولا یہ علم سیکھ کر آیا ہوں. امام نے کاغذ کو دیکھا، اس کو دیکھا، کاغذ کو دیکھا، اس کو دیکھا. کہا اے ابن عبداللہ، تیرے پاس اب بھی سب کچھ ہے مگر تیرے پاس معرفت نہیں ہے. علم بھی آ گیا ہے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، ہر حقوق ادا کرتے ہیں، متقی، پرہیزگار، اب تو علم بھی آ گیا ہے. امام کہہ رہے تیرے پاس سب کچھ ہے مگر تیرے پاس معرفت نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے مایوس ہو کر گھر گئے. اب جیسی مایوس ہو کر گھر پہنچے، سوچا
اب جب بھی امام سے ملوں گا پوچھ کے رہوں گا معرفت کیسے کہتے ہیں. جس جملے کے لیے کہا تھا خاص تھا وہ جملہ آ گیا ایک بار جیسی آئے. کا مولا اگر آج آپ نے نہ بتایا کہ معرفت کیسے کہتے ہیں میں بڑا ہی مایوس ہو جاؤں گا. امام نے کہا ارے ہم یہی تو چاہ رہے تھے, تو پہلے ہی ہم سے پوچھ لیتا معرفت کیسے کہتے ہیں. تو مدینے کے فقہا کے پاس گیا, کچھ بھی آپ نہیں سمجھے. ارے تو پہلے ہی ہم سے پوچھ لیتا کہ معرفت کیسے کہتے ہیں. تو مدینے کے فقہا کے پاس گیا, کہ مولا یہ بتائیے معرفت کیسے کہتے ہیں. امام نے کہا سن تو جاننا چاہتا ہے معرفت کیسے کہتے ہیں. کہا جی مولا. کہا تو سن اس درخت کے پاس جا اور درخت کو جا کے بول موسی کاظم تمہیں بلاتے ہیں. کچھ بھی نہیں سمجھے, کانپ گیا, لرز گیا. کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ درخت چلتا ہوا آپ کے پاس آئے گا. امام نے کہا اے ابن عبداللہ اسی کا نام تو معرفت ہے. اے ابن عبداللہ اسی کا نام تو معرفت ہے. زمین شگافتہ ہوئی, درخت چلتا ہوا موسی کاظم کے پاس آیا. پریشانی والی بات کیا ہے, مجھے لگا تھا آپ اس جملے پہ داد دیں گے کہ زمین شگافتہ ہوئی. پریشانی والی بات کیا ہے, جب فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار شگافتہ ہو سکتی ہے تو موسی کاظم کے لیے زمین شگافتہ کیوں نہیں ہو سکتی. درخت چلتا ہوا موسی کاظم کے پاس آیا. اب جیسے ہی چلتا ہوا آیا کہتے ہیں اس نے بلند آواز کے ساتھ کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. نہیں سمجھے آپ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. درختوں کو بھی یہ معلوم ہے گواہیاں ادھوری نہیں دی جاتی ہیں. درختوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ گواہیاں ادھوری نہیں دی جاتی ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 4 محرم کو کہ بیان کروں گا کہ حسن نے مرد سے عورت کیا کیوں. دیکھیے اطاعت رسول کا فلسفہ یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ محبت کا اگر مجھ سے دعویٰ ہے تو میرے رسول کا اتباع کرو, اس کی اطاعت کرو. رسول کہہ رہا ہے مجھ سے محبت کرنی ہے علی کی اطاعت کرو, مجھ سے محبت کرنی ہے حسن کی اطاعت کرو, مجھ سے محبت کرنی ہے حسین کی اطاعت کرو, مجھ سے محبت کرنی ہے فاطمہ کی اطاعت کرو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے محمد کی اطاعت, محمد کہہ رہا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ ان سب کی اطاعت کرو. تو حسن کی اطاعت بھی تو ضروری ہے. اور آج ہے بھی حسن کے لال کا تذکرہ, 7 محرم ہے. کہتے ہیں حسن آئے دربار میں, کہا گیا تھا کہ آپ نے کچھ نصیحتیں کرنی ہیں. حسن نے آ کے ممبر پہ فضائل پڑھنے شروع کیے اور کہا سنو میں مرتضیٰ کا بیٹا, میں مصطفیٰ کا بیٹا, میں کعبے میں آنے والے کا بیٹا. یہ کہنا شروع کیا. میں ہاتھوں کو جوڑے کہوں مولا آپ سے کہا ہے آپ نصیحتیں کر دیجئے, آپ نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. کہاں سمجھے آپ سے کہا ہے کہ آپ نصیحتیں کر دیجئے, آپ نے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. عجب نہیں. حسن جواب دیا ارے تم کیا جانو, نصیحت کا نام ہی تو فضائل علی ہے, نصیحت کا نام ہی تو فضائل علی ہے. حسن نے فضائل پڑھنے شروع کیے اور اس کے بعد کا سنو میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, عورت کو مرد کر دوں, مرد کو عورت کر دوں. یہ جملہ کہا. اب میں یہاں ممبر پہ ہوں, مجھے آپ نے مجلس کے لیے بلایا. چلیے میں اپنے اوپر مثال دیتا ہوں, کوئی برا نہ مان جائے. مثال کے طور پہ کوئی یہاں مجلس پڑھ رہا ہو اور میں ممبر پہ موجود ہوں اور میں نیچے موجود ہوں فرش اعضا پہ, اور وہ پڑھنے والا کہے اے عورت. آپ کہیں گے ارے جن کو پڑھنے کے لیے بلایا تھا وہ کہہ رہے ہیں اے عورت, یعنی مجمع میں یہاں سب مرد ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اے عورت. ایک روایت دکھائیے کہ حسن نے کہا ہو کہ عورت میں تبدیل ہو جا, یا حسن نے کہا ہو پروردگار اسے عورت میں تبدیل کر دے. ابھی آپ کے ذہنوں میں جو اس کا ارادہ ہے وہی آل محمد کا ارادہ ہے, جو آل محمد کا ارادہ ہے وہی اس کا ارادہ ہے. حسن نے کہا اے عورت, نہ یہ کہا عورت میں تبدیل ہو جا, نہ یہ کہا کہ پروردگار اسے عورت میں تبدیل کر دے. حسن نے صرف یہ کہا اے عورت. تجھے شرم نہیں آئی, تم مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ جملہ آپ کے حوالے یہیں سے ثابت ہوا, اے تک وہ مرد تھا. نہیں تھک گئے آپ, اے تک وہ مرد تھا, عورت کہنے سے پہلے وہ عورت ہو گئی. اب یہ تھوڑی کہوں گا عورت ہو گیا, آپ کہوں گا عورت ہو گئی. اب وہ بھاگی, اب بھی آپ نہیں سمجھے. یہ تھوڑی کہوں گا کہ وہ بھاگا, اب کہوں گا کہ وہ بھاگی. اب جیسی وہ بھاگی حسن نے کہا رک جا, ارے پوری سزا سنتی ہوئی جا. کا مولا اب کون سی سزا ہے؟ کا سزا یہ ہے کہ ہم نے تیری عورت کو بھی مرد میں تبدیل کر دیا ہے. نہیں آخری جملہ فضائل کا, ہم نے تیری عورت کو بھی مرد میں تبدیل کر دیا ہے. مولا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں آپ تو کریم ابن کریم ہیں, آپ تو کریم ابن کریم کے بیٹے ہیں, آپ اسے معاف کر دیتے جیسے اللہ نے شیطان کو معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے انکار نبوت کیا, اس نے انکار فضائل آدم کیا, اس نے انکار شرف آدم کیا. حسن جواب دیں گے ارے تم کیا جانو, میں اس وقت ممبر پہ کھڑا ہوا علی کے فضائل بیان کر رہا تھا, اس نے فضائل علی پہ شک کیا, اس نے فضائل علی پہ انگلی اٹھائی, تبھی میں نے اسے مرد میں عورت میں تبدیل کر دیا. تو حسن نے پیغام دے دیا خبردار فضائل علی پہ شک کرنے سے پہلے سوچ لینا, کم سے کم سزا یہ ہے
کہ آپ مرد سے عورت بھی بن سکتے ہیں, عورت سے مرد بھی بن سکتے ہیں, انسان سے سگ بھی بن سکتے ہیں, سگ سے انسان بھی بن سکتے ہیں. یہی جلال کا عالم قاسم میں بھی تھا کہ جیسے ہی ارضا کے شام کے 4 پہلوان بیٹے آئے, ایک مرتبہ تلوار نکالی, چاروں پہلوان بیٹوں کے برابر کے 2 ٹکڑے کیے کہ جیسے علی برابر کے 2 ٹکڑے کرتے تھے, اس کو تولا جائے یہ بھی برابر ہو, اس کو تولا جائے یہ بھی برابر ہو. ارضا کے شام خود سامنے آیا, جناب قاسم نے تلوار کو نیام میں واپس رکھ لیا, نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا, قاسم کی جانب نیزہ آیا, قاسم نے 2 انگلیوں سے نیزے کو روکا. میرا دل یہ کہتا ہے شاید تلوار سے نیزے کے 2 ٹکڑے کر سکتے تھے, مگر صرف بتانا چاہتے تھے سنو ید اللہ کا پوتا ہوں, تلوار کی ضرورت نہیں, انگلیوں میں یہی طاقت ہے. تلوار کی ضرورت نہیں, انگلیوں میں یہی طاقت ہے. اور اس کے بعد جملہ کا سنو, ارے تم سب نے اپنے بچپن میں دنیا بھر کی کہانیاں سنی ہوں گی. میں نے لوریوں میں علی کے خیبر کی کہانی سنی ہے, میں نے لوریوں میں علی کے خندق کی کہانی سنی ہے. جو قاسم کے جس نے ایسی جنگ کی کہ میمنے کو میسرے پہ الٹا, میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا, بار بار ایک جملہ کہتے تھے چچا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین کہتے قاسم کیسے اجازت دے دوں, تم میری حسن کی نشانی ہو, تم حسن کی شبیہ ہو. جب بھی میرا دل چاہتا کہ میں حسن کی زیارت کر لوں میں تمہاری طرف دیکھ لیتا تھا. یہ جملہ کہنا تھا. قاسم مایوس ہو کر ماں کے خیمے میں گئے. فروا نے کہا میرے لال قاسم اب تک جنگ کرنے نہیں گئے. یہ جملہ کہنا تھا کہ اتنے میں قاسم نے کہا اماں میں تو جانا چاہتا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ کہہ کر فروا کو حسن کی وصیت یاد آئی, اور وصیت میں جملہ یہ تھا فروا جب بھی مصیبت کی گھڑی آئے میں قاسم کے بازو پہ تعویذ باندھ رہا ہوں, اس تعویذ کو کھول لینا. تعویذ کو کھولا گیا. اب جیسی تعویذ کھولا فوراً سے قاسم نے تحریر کو پڑھا. تحریر میں لکھا تھا حسین میری جانب سے قاسم کو اپنے اوپر قربان کر دینا. اور قاسم سے کہا تھا قاسم اگر میں زندہ ہوتا تو میں حسین پہ قربان ہوتا, تمہیں میری جانب سے حسین پہ قربان ہونا ہے. یہ جملہ کہنا تھا کہ حسین نے تحریر کو دیکھا, تحریر کے بوسے لینے شروع کیے. اتنے میں کہا قاسم بھیا نے اجازت دے دی ہے مگر میں کیا کروں, میرا دل نہیں مانتا ہے, میں کیسے تمہیں اجازت دوں. اتنے میں در خیمہ سے فروا کی آواز آئی اے حسین بیوہ کا ہدیہ قبول کیجئے, بیوہ کا ہدیہ قبول کیجئے. یہ جملہ کہنا تھا کہ قاسم سے پکار کر کہا ذرا زینب کو بلاؤ. زینب آئی. زینب سے کہا حسین نے زینب وہ صندوق تو لے کر آؤ جو صندوق میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی. اس میں سے حسن کا کرتا نکالا, حسن کا امامہ نکالا, حسن کی زرہ بختر نکالی, حسن کی تلوار نکالی, اور ایک مرتبہ دونوں شملے لٹکائے. اور جملہ کہا زینب دیکھا کیسے میں نے اپنا قاسم کو دولہا بنا دیا, اور جو کسی شہید کے ساتھ نہ کیا وہ قاسم کے ساتھ کیا. آگے بڑھ کے قاسم کا گریبان پکڑا اور قاسم کا گریبان پکڑ کے چاک کیا. زینب کا دل لرز گیا, رو کر کہا بھیا یہ عمل کسی شہید کے ساتھ نہ کیا, قاسم کے ساتھ کیوں کیا؟ تو کہا زینب ارے عرب کا دستور ہے کہ اگر گریبان چاک ہوتا ہے تو زیادہ پتھر نہیں مارے جاتے ہیں, زیادہ تلواریں نہیں چلائی جاتی ہیں, مگر میں کیا کروں. مقتل نے لکھا 2 شہید ایسے ہیں جن پر تلواریں تو چلائیں, نیزے تو برسائے, تیر تو چلائے, مگر جب کچھ نہ ملا تو پتھر اٹھا کے مارے, اور جب وہ بھی نہ ملا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کے پھینکی. ایک قاسم تھے دوسرے حسین تھے. کہتے ہیں اتنے میں ایک مرتبہ قاسم نے پکار کر کہا چچا اجازت ہے. اجازت ملی. اب جیسے جانے لگے ایک مرتبہ ماں کی وصیت یاد آئی. ماں نے کہا تھا میرا دل جب خوش ہوگا کہ جب تم جمل میں جس طرح حسن نے حملہ کیا تھا ویسے ہی تم حملہ کرو گے. ایک مرتبہ حملہ شروع ہوا, مگر کہتے ہیں عمر سعد کہتا ہے کہ جب قاسم نے ایسی تلوار چلائی کہ لشکر میں سب لوگ بھاگنے لگے تو میں نے سب سے کہا ایک کام کرو چاروں طرف سے حملہ شروع کرو. چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. ایک مرتبہ منظر یہ تھا چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. قاسم تنہا موجود تھے. قاسم کا پیر رکاب میں پھنس گیا.
گیا, رکاب میں اٹک گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر جاتے تھے, ادھر کے گھوڑے ادھر جاتے تھے. یہ واحد شہید ہیں. ہر شہید نے کہا ہے ہمارا آخری سلام. قاسم نے کہا چچا مجھے بچائیے, چچا مجھے بچائیے. مگر جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ گرنے لگے, واحد شہید ہے جنہوں نے کہا اماں ارے مجھے بچائیے, اماں آپ کا لال جا رہا ہے. اتنے میں حسین پہنچے. اب جو دیکھا تو ابا کو اتارا. قاسم کا کوئی ٹکڑا ادھر, قاسم کا کوئی ٹکڑا ادھر. ایک بار در خیمہ پہ آئے. ام فروہ نے کہا ارے حسین سب کے جنازے لائے, میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی, یہ جملہ کہنا تھا. اتنے میں کہا حسین نے ارے ام فروہ یہی تمہارا لال قاسم ہے. ایک بار کہا قاسم ارے ایسے تو نہ گئے تھے, یہ تو لاش کے ٹکڑے ہیں. ارے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں جانب, بائیں پسلیاں دائیں جانب. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین. اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین.